الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. اصول دین میں سے، اصول عقائد میں سے پانچویں اصل نبوت کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی. پچھلے دروس میں مختلف عناوین کے تحت کچھ مطالب آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی ہم نے کوشش کی، اور نبوت خاصہ کے حوالے سے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے آخری بحث ختم نبوت کی بحث ہے. لہٰذا آج کے اس درس کا موضوع ہے، آج کے اس سبق کا عنوان ہے خاتمیت اور خاتمیت کی دلیلیں. جیسا کہ تمام مسلمانان جہان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ نبوت اور رسالت کی آخری کڑی ہے، اور خداوند متعال نے سلسلہ نبوت اور رسالت کو ان پر ختم کر دیا ہے. اسی لیے آپ کے القاب میں سے ایک اہم اور مشہور لقب خاتم الانبیاء ہے. لہٰذا اس سلسلے میں دو عنوان کے تحت مختصر گفتگو ہوگی. ایک خاتم اور خاتمیت کے معنی کے حوالے سے، اور دوسرا عنوان ہے خاتمیت کی دلیلیں، خاتمیت کے دلائل. تو خاتم، لفظ خاتم، کلمہ خاتم، چاہے وہ زبر کے ساتھ خاتم پڑھیں یا زیر کے ساتھ خاتم پڑھیں، اس کا معنی اتمام اور اختتام کا ہے، یعنی اختتام ہونا، ختم ہونا، اور کسی کام کا ختم ہونا. اور خاتم اس چیز کو کہتے ہیں عربی اصطلاح میں جو کسی کام کو انجام تک پہنچاتی ہے. خاتم عربی لغت میں اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی کام کو انجام تک پہنچاتی ہیں. چنانچہ عربی زبان میں اس مہر کو بھی خاتم کہتے ہیں جو خط کے تمام کرنے کے بعد لگائی جاتی ہے. اور اسی طرح انگوٹھی کو بھی خاتم کہتے ہیں، اور خاتم کہا جاتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ یہ ہے، وجہ تسمیہ یہ ہے کہ انگوٹھی کے نگین پر نام یا اشعار نقش ہوتے تھے، اور اس کو خط پر لگا دیتے تھے. خط لکھنے کے بعد یا کوئی معاہدہ کرنے کے بعد یا کوئی بھی تحریر ہو، اس تحریر کے ختم کرنے کے بعد اس انگوٹھی کے ذریعے مہر لگا دی جاتی تھی. لہٰذا اس انگوٹھی کو بھی عربی زبان میں خاتم کہا جاتا ہے.
اور پیغمبر اسلام خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ کے بعد قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ پر سلسلہ نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہٰذا پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القاب میں سے ایک مشہور لقب خاتم النبیین ہے۔ یہ خاتم اور خاتمیت کے معنی کے حوالے سے کیوں پیغمبر کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے چونکہ پیغمبر نبوت اور رسالت کی آخری کڑی ہے، آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک، لہذا آپ کو خاتم النبیین کا لقب دیا گیا ہے خداوند متعال کی طرف سے۔ آپ کے خاتم النبیین ہونے کی دلیلیں کیا ہیں؟ علماء اسلام نے متعدد دلیلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت کے حوالے سے ذکر کی ہیں اور متعدد دلیلیں اس سلسلے میں موجود ہیں۔ سب سے پہلی دلیل پیغمبر کی خاتمیت پر یہ ہے کہ خاتمیت کا عقیدہ اسلام کی ضروریات میں سے ہے، ضروریات اسلام میں سے ہے، ضروریات دین اسلام میں سے ہے، لہذا جو چیز علمی نقطہ نگاہ سے جو چیز ضروری دین بن جائے، اصلاً اس کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے۔ جب کوئی چیز ضروری دین بن جائے تو اس کے لیے مزید دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اور جیسا کہ عرض کیا ہوا کہ مسلمانوں کے نقطۂ نظر اور عقیدے کے مطابق مسئلہ ختم نبوت اسلام کی ضروریات میں سے ہے اور ایک مسلم امر ہے، کیونکہ مسلمانوں کا کوئی فرقہ، کہتے ہیں 72 فرقے ہیں، 73 اس وقت 74 75 فرقے بھی بعض نے فہرست ان کی فہرست بنائی ہے۔ ان تمام فرقوں کے عقیدے کے مطابق مسلمانوں کا کوئی فرقہ کسی نئے پیغمبر کے انتظار میں نہیں ہے، اس لیے یہ ضروریات اسلام میں سے ہے۔ اور مسلمانوں کے درمیان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد کبھی یہ مسئلہ نہیں اٹھا، زیر بحث نہیں آیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کوئی دوسرا نبی آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اصلاً یہ مسئلہ کبھی مسلمانوں کے درمیان نہیں رہا ہے اور نہ اٹھا ہے، اس لیے کہ سب کے لیے یہ بات واضح تھی کہ آپ خدا کے آخری نبی ہیں اور خدا کے آخری رسول ہیں، اور آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی اور رسول یا پیغمبر نہیں آئے گا۔ اور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق چونکہ یہ ضروریات دین میں سے ہے، لہٰذا مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق خاتمیت کا انکار اور دوسرے پیغمبر کی آمد کا عقیدہ حقیقت میں رسول اللہ کی نبوت، خداوند متعال کی وحدانیت اور معاد اور امامت وغیرہ کے عقیدے کا انکار ہے۔ حقیقت میں وہ وحدانیت کا انکار کر رہا ہے، خاتمیت کا انکار وحدانیت کا انکار ہے، خاتمیت کا انکار پیغمبر کی نبوت کا انکار ہے، خاتمیت کا انکار قرآن کا انکار کرنا ہے، خاتمیت کا انکار عقیدہ معاد کا انکار ہے۔ مختصر یہ ہے کہ خاتمیت کا عقیدہ اسلام اور مسلمانوں کی ضروریات میں سے ہے
اور مسلمانوں کی نقطۂ نظر سے ختم نبوت کا مسئلہ ایک امر مسلم ہے، جس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ختم نبوت کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں۔ یہ پہلی دلیل، ختم نبوت کی پہلی دلیل، ختم نبوت کا مسئلہ ضروریات دین میں سے ہے، ضروریات اسلام میں سے ہے، اور اس مسئلے کا منکر وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے اور کافر ہے۔ یہ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل قرآن مجید کی آیات ہیں، ان میں سے جو مشہور آیت جو ہم ہمیشہ تلاوت کرتے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ خداوند متعال سورہ احزاب میں ارشاد فرما رہا ہے، ما کان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے اور سلسلہ انبیاء کے آخری کڑی ہے۔ اور یہ آیت صریحاً اعلان کر رہی ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام پیغمبر خاتم ہیں، خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، اور پیغمبر کا حقیقی لقب اس آیت کے مطابق پیغمبر کا مشہور اور معروف لقب رسول اللہ اور خاتم النبیین ہے۔ اور تیسری دلیل احادیث ہے، متواتر احادیث پیغمبر گرامی اسلام اور ائمہ طاہرین علیہم السلام سے نقل ہوئی ہے، اور متعدد احادیث میں، متواتر احادیث میں اس بات کی تصریح ہوئی ہے کہ پیغمبر اسلام خاتم النبیین ہیں اور ان کے بعد خدا کی طرف سے کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ چنانچہ انہی حدیث میں سے ایک حدیث منزلت ہے جو حدیث منزلت کے نام سے معروف ہے۔ یہ متواتر احادیث میں سے ہے، شیعہ سنی دونوں نے نقل کیا ہے، شیخ صدوق نے کمال الدین میں، شیخ صدوق نے دلائل الصدق میں، جناب شیخ صدوق نے اپنی دوسری کتابوں میں، اور اسی طرح جناب ثقۃ الاسلام کلینی نے کتاب اصول کافی کی پہلی جلد کتاب الحجہ میں متعدد احادیثیں نقل کی ہیں حدیث منزلت کے عنوان سے، اور دوسرے احادیث کتابوں میں، شیعہ حدیثی کتابوں میں، شیخ توسی کی کتابوں میں، شیخ مفید کی کتابوں میں، سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کی کتابوں میں، اور اس سے پہلے والے جناب صفار کی کتاب میں، جناب برقی کی کتابوں میں، جو امام حسن عسکری کے شاگرد تھے، صاحب میں سے تھے، ان کتابوں میں یہ حدیث متواتر طور پر نقل ہوئی ہے۔ اور اسی طرح اہل سنت کے تمام محدثین نے بلا استثناء، تمام محدثین نے، امام احمد ابن حنبل نے، جناب مسلم نے، جناب ترمذی نے، جناب ابی داود نے، جناب نسائی نے، اور دوسرے تمام محدثین نے، اور اسی طرح جناب بخاری نے بھی صحیح بخاری میں باب غزوہ تبوک نامی باب میں، جنگ تبوک کے واقعے کے سلسلے میں جو باب ہے اس میں انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حدیث کی متن کو ہم جناب بخاری کی کتاب صحیح بخاری سے آپ حضرات کے خدمت میں نقل کرتے ہیں، البتہ دوسروں نے بھی اسی طرح نقل کیا ہے، لیکن اصل متن جو یہاں نوٹ ہوا ہے وہ صحیح بخاری کے متن ہے، صحیح بخاری میں سے ہے۔ جناب بخاری صحیح بخاری کی کتاب المغازی میں
المغازی نامی ایک کتاب ہے، اس میں ایک باب ہے، باب غزوہ تبوک، اس میں لکھتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی تبوک، پیغمبر گرامی اسلام، پیغمبر اسلام جنگ تبوک کے لیے نکلے اپنے اصحاب کے ساتھ، واستخلف علیًا، اور علی کو جنگ سے واپسی تک مدینے میں اپنا جانشین بنایا، اپنا خلیفہ بنایا۔ فقال، اس وقت علی ابن ابی طالب نے پیغمبر گرامی اسلام سے مخاطب ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ اتخلفنی فی الصبیان والنساء، یا رسول اللہ کیا آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑے چلے جا رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے بچوں اور عورتوں پر اپنا جانشین بنا کے چلے جا رہے ہیں، اپنا خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں؟ تو اس وقت فرمایا، قال، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی سے مخاطب ہو کر، اے علی، اما ترضی ان تکون بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری نسبت مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی؟ موسیٰ نے کوہ طور پہ جاتے ہوئے ہارون کو اپنا جانشین نہیں بنایا تھا اپنے قوم پر؟ بالکل اسی طرح میں بھی غزوہ تبوک کے لیے جا رہا ہوں اور تجھے اپنا جانشین بنا کے جا رہا ہوں، اور تیری نسبت مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت موسیٰ کو ہارون سے تھی، یعنی تمام اختیارات جو مجھ کو ہے وہ تیرے لیے بھی ہیں، جو عظمت اور احترام مجھ کو ہے وہ تیرے لیے بھی ہے، تمام مقامات جو خداوند متعال نے مجھے عطا کیا ہے وہ تیرے لیے بھی ہے، کیونکہ جس طرح حضرت موسیٰ کے تمام اختیارات جناب ہارون کو خداوند متعال نے عطا کیا تھا، اور حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جاتے ہوئے تمام چیزوں کو موسیٰ کے حوالہ کر کے گیا تھا، بالکل اسی طرح تم بھی میرے لیے ہارون ہو، تم میرا ہارون ہو موسیٰ کی نسبت۔ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہے؟ تمام اختیارات اور تمام جو خداوند متعال نے مجھے عطا کیا ہے وہ تیرے لیے ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ، الا لا نبی بعدی، لیکن یہ ہے کہ موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھے، لیکن میرے بعد تم نبی نہیں ہو، اس لیے کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ لہٰذا احادیث میں سے ایک حدیث پیغمبر کی خاتمیت پر حدیث منزلت ہے جو غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، تمام وہ مقامات جو ہارون کو موسیٰ نے عطا کیا تھا خدا کے حکم سے، جتنے بھی مقامات حضرت موسیٰ کو خداوند متعال نے عطا کیا تھا کوہ طور پہ جاتے ہوئے، اور اپنے بعد اسی طرح اپنے اس دنیا سے جاتے ہوئے حضرت ہارون کو عطا کیا تھا موسیٰ نے، اور میں نے بھی موسیٰ کی طرح خدا کے حکم سے تمام اختیارات تیرے حوالے کر رہا ہوں، لیکن ایک فرق کے ساتھ، ہارون نبی تھے، تم نبی نہیں ہو، تم میرا جانشین اور وصی ہو، اس لیے کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ یہ ہے حدیث خاتم النبیین کے حوالے سے۔ ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے کہ آپ نے فرمایا، طولانی حدیث ہے، ان میں سے دو جملہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک طولانی حدیث، کم از کم 30-35 احادیثیں ہیں شیعہ کتابوں میں، کم از کم 30-35 حدیثیں، یہ اسی طرح اہل سنت کی کتابوں میں متعدد حدیثیں ہیں، ایک دو نمونے عرض کر کے، چونکہ ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، یہ ضروریات اسلام میں سے۔ ایک حدیث شیعہ احادیث میں سے اور ایک دو حدیث جو ہے شیعہ کتابوں میں سے نقل کر کے آپ حضرات کی زحمت کو تمام کروں گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، پیغمبر اکرم کے اوصاف، آپ کے خصوصیات، آپ کے فضائل، آپ کے مقامات خداوند متعال کے نزدیک بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، انما ختم نبیکم النبیین،
بے شک خداوند متعال نے تمہارے پیغمبر پر، پیغمبر اسلام پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ فلا نبی بعدہ ابدا، تاکید کے ساتھ، تاکید لفظی کہلاتا ہے، فلا نبی بعدہ ابدا، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ جو بھی خاتم النبیین کے بعد، خاتم الانبیاء کے بعد، پیغمبر اسلام کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ والحجۃ علی جمیع المخلوقین فی اہل السماوات والارضین، اور تمام آسمان و زمین والوں کے لیے خدا کی طرف سے حجت، اور خدا کا نمائندہ ہوں، نہ صرف زمین والوں پر بلکہ آسمان والوں پر بھی خدا کی حجت، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کے متعدد خطبات میں، جو مشہور کتاب ہے نہج البلاغہ کے متعدد خطبات میں، آپ نے پیغمبر گرامی اسلام کے خاتم النبیین ہونے کو صریحاً بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے خطبے میں آپ حمد و ثناء الہی اور خدا کے وصا بیان کرنے کے بعد پیغمبر کے وصا بیان کرتے ہوئے، بہت طولانی خطبہ ہے، سب سے پہلا خطبہ، اس میں سے 2-3 جملے یہ ہیں۔ پیغمبر کے اوصاف بیان کرنے کے بعد خاتم النبیین کی بحث کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَمْ يُخِلِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ خَلْقَهُ مِن نَبِيٍّ مُرْسَلٍ او کتاب منزل او، طولانی ہے، فرماتے ہیں خداوند متعال نے کبھی اپنے مخلوق کو نبی مرسل اور کتاب منزل یا ضروری حجت طریق واضح سے محروم نہیں رکھا۔ فرماتے آگے فرماتے ہیں صدیاں گزرتی رہی، زمانے بیتتے رہے، آبا و اجداد جاتے رہے، اولاد و احفاد آتے رہے، الی ان بعث اللہ سبحانہ محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لانجاز عدتہ و اتمام نبوتہ، یہاں تک کہ مالک نے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے نبوت کے سلسلے کو مکمل کرنے کے لیے لانجاز عدتہ و اتمام نبوتہ، اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے، اپنی نبوت کے سلسلے کو مکمل کرنے کے لیے بعث اللہ سبحانہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا، مأخوذا علی النبیین میثاقہ، جن کے بارے میں انبیاء ماسلف سے عہد لیا جا چکا تھا، ان کی نبوت کے حوالے سے عہد لیا جا چکا تھا، ان کی بعثت کے حوالے سے عہد لیا جا چکا تھا، اور ان کی بعثت کی خبر دوسروں تک آنے والے اس زمانے کے لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اور ڈیوٹی لگا دی گئی تھی۔ مشہورتاً سماتہ، یہ وہ محمد اور وہ خدا کا وہ آخری نبی ہے، مشہورتاً سماتہ، جس کی نبوت کی علامتیں بہت مشہور ہیں، علامتیں مشہور ہیں، کریماً میلادہ، اور ولادت مسعود اور مبارک تھی۔ اور خطبہ نمبر 91 فرماتے ہیں فَلَمَّا مَهَدَ أَرْضَهُ، پھر اللہ نے جب زمین کا فرش بچھایا انسانوں کے لیے، انسان کو بسانے کے لیے، فَلَمَّا مَهَدَ أَرْضَهُ، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کا فرش بچھایا انسان کو بسانے کے لیے، وَأَنْفَذَ أَمْرَهُ، اور اپنا تخلیق کائنات کا کام مکمل کر لیا، تو اس وقت اختار آدم علیہ السلام خیرۃ من خلقہ، تو آدم علیہ السلام کو اپنی مخلوقات میں سے منتخب قرار دیا اور انہیں نوع انسان کی فرد اول بنا دیا، اور لوگوں پر حضرت آدم کو اپنا جانشین اور حجت قرار دیا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَمْ يُخْلِهِمْ بَعْدَ أَنْ قَبَضَهُ، وَلَمْ يُخْلِهِمْ بَعْدَ أَنْ قَبَضَهُ، پھر ان لوگوں کو، دنیا والوں کو، جب حضرت آدم کو اس دنیا سے اٹھانے کے بعد لم يخلهم، زمین کو ان چیزوں سے خالی نہیں رکھا۔ کن چیزوں سے؟ مما يؤكد عليهم
حجت ربوبیتہ، زمین کو ان چیزوں سے خدا نے کبھی خالی نہیں رکھا، کسی زمانے میں بھی خالی رکھا۔ کن چیزوں سے؟ ان چیزوں سے جن کے ذریعے ربوبیت کی دلیل ان کی تاکید کرے۔ وَيَصِلُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَعْرِفَتِهِ، اور ان چیزوں کے ذریعے بندوں کی معرفت کا وسیلہ بنائے، خدا کی معرفت کا وسیلہ بن جائے۔ ان تمام وسائل کو خداوند متعال آدم کے بعد بھی انسانوں کے لیے فراہم کرتا رہا، بل تعاہدہم بالحجج علی السن الخیرۃ من انبیائہ، بلکہ ہمیشہ منتخب انبیاء کرام کے ذریعے اور ان کے امانت داروں کی زبانوں سے حجت کے پہنچانے کی نگرانی کرتا رہا۔ خداوند متعال نگرانی کرتا رہا، اور انبیاء کے ذریعے یا ان کے اوصیاء کے ذریعے حجت کو تمام کرتا رہا ہر زمانے میں۔ پھر فرماتے ہیں قرنن فقرنن، اس طرح صدیاں گزرتی رہی اور انبیاء اور حجت خدا آتے رہے۔ پھر فرماتے ہیں حتی تمت بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجتہ، یہاں تک کہ ہمارے پیغمبر یعنی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انسان پر، بشر پر، لوگوں پر اللہ کی حجت تمام ہو گئی۔ وبلغ المقطع عذرہ ونذرہ، اور اتمام حجت اور تخفیف عذاب کا سلسلہ نقطۂ آخر تک پہنچ گیا، اور اس طرح وحی اور نبوت کا سلسلہ پیغمبر گرام اسلام پر خداوند متعال نے ختم کر دیا، اور ان کو خاتم النبیین کا لقب عطا کیا، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو بھی رسول اسلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے اور فریبکار ہے اور شیطان کا آلہ کار ہے۔ لہٰذا قرآن و سنت اور حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ پیغمبر گرام اسلام خاتم الانبیاء ہے، اور آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی اور رسول نہیں آئے گا، اور نبوت کا سلسلہ خداوند متعال نے آپ پر ختم کیا ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، ما کان محمد ابا احد ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور پیغمبر گرام اسلام کی سیرت پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عنایت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔